رہی سمجھ نہیں آ رہا میں کہاں سے شروع کروں، کیونکہ اس تمام پروگرام کو دیکھ کے ایک ایک آئٹم جو ہماری بیٹیوں نے بچیوں نے پیش کیا ہے اور جو میں نے سنا ہے اپنے ہمارے اروند صاحب کو، تمام لوگوں کو، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہاں سے شروع کیا جائے، لیکن ایک سلسلہ ہے وہ کرنا پڑے گا۔ تو سب سے پہلے تو میں مبارکباد دینا چاہوں گا اپنے دوست جو تعلیم کا اتنا اہم کام کر رہے ہیں، ہمارے اروند شریواستو صاحب، اور ان کی جو مسز ہیں پرنسپل بھی ہیں پراچاریہ نیلیما شریواستو صاحبہ، اور ساتھ ہی ساتھ میں مبارکباد دینا چاہوں گا جناب شیو پرکاش مشر سینانی جی کو، اور پھر بی این ترپاٹھی صاحب کو، اور جناب ڈاکٹر آفتاب جونپوری صاحب، آپ کو بھی مبارکباد دینا چاہوں گا اس پروگرام کے لیے، جناب ایس پی ترپاٹھی صاحب، جناب انام صاحب جو اس کے سنیوجک ہیں، اور جو اس کے اور آخر میں جتنے بھی ہمارے یہاں پہ لوگ آئے ہوئے ہیں، دیویوں سجنوں، حضرات و خواتین اینڈ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، السلام علیکم، نمستے، ست سری اکال، ویری گڈ آفٹرنون۔ ابھی اپنی مینلی اور سنورس اور ٹھاردار آواز میں عظمت میاں نے بات کری جب ہمارے شریواستو جی کی، انہوں نے ان کو اردو دوست کہا، صحیح معنوں میں اردو دوست کہا، اور میں اس پہ ایک شعر پیش کرنا چاہوں گا ہمارے اروند بھائی کو، اور وہ شعر کچھ اس طرح سے ہے: بات جب اردو زبان کی ہوتی ہے تو لوگ اروند شریواستو کا ذکر کرتے ہیں۔ بات جب اردو زبان کی ہوتی ہے شریواستو جی، بات جب اردو زبان کی ہوتی ہے تو لوگ اروند شریواستو کا ذکر کرتے ہیں، آپ گیلی مٹی کو سونے چاندی میں ڈھال دیتے ہیں۔ لیکن میرے پاس اتنا ذخیرہ تو نہیں ہے شعروں کا جیسے عظمت میاں کے پاس ہے، نہ ہی ان کی جیسی آواز ہے، لیکن کوشش کروں گا کہ آپ تک پہنچوں۔ زیادہ نہیں بولوں گا کیونکہ اس پروگرام کا کچھ وقت میں ان تمام بچوں کو اور جو حضرات و خواتین یہاں بیٹھے ہیں کہ کچھ پوچھنا چاہیں، کچھ کہنا چاہیں، ان کی پارٹیسپیشن بھی ہونی چاہیے، کیونکہ اٹ شوڈ ناٹ بی اے ون وے ٹریک۔ میں بس تھوڑا سا دل کی باتیں کروں گا، تقریر نہیں کروں گا، گھبرائیے میں جو کاغذ لے کے آیا ہوں چند پوائنٹرز ایسے ہیں۔ دیکھیے یہ جو ساکیت گروپ آف کالجز ہیں، میں نے ان سے کہا تھا اروند بھائی سے کہ اپنے کالج کا کچھ انٹروڈکشن بھیجیے، انہوں نے مجھے بھیجا ساکیت، اس کو انہوں نے توڑ کے اس کی میننگ بتائی، اس کا مطلب بتایا ساکیت کا کیا مطلب ہے۔ ساکیت پورا بھی ایک لفظ ہے، اس کا بھی مطلب ہوتا ہے، لیکن انہوں نے SAKET کو اس طرح سے بریک اپ کیا ہے: S is equal to shrine یا seminary of ability، رائٹ، A ایبلٹی ہو گیا، اور K نالج ہو گیا، اور E انہوں نے لکھا ہے ایجوکیشن، اس میں میں لفظ ایکسلنس بھی جوڑتا ہوں، اور آخر میں تو واقعی میں یہ جو آپ کا ادارہ ہے، آپ بہت میں سمجھتا ہوں آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، خوش نصیب ہیں آپ بچیاں اور آپ پیرنٹس کہ آپ کے بچے یہاں پر ہیں۔ اس میں ایک چیز میں اور جوڑنا چاہوں گا، وہ یہ جوڑنا چاہوں گا، یہ تو ہو گیا ساکیت SAKET۔ اب ساکیت کی جو ABCD ہے وہ تھوڑی سی میں آپ کو بور نہیں کرنا چاہوں گا، تقریر نہیں کرنا چاہ رہا، ٹاکنگ ہارٹ ٹو ہارٹ۔ ساکیت کی ABCD کیا ہے، تھوڑے دھیان سے سنیے۔ A amity is better than animosity، یعنی دوستی جو ہے دشمنی سے اچھی ہے، A۔ اور B ہے ساکیت کی brotherhood is better than barbarism، یعنی جو بھائی چارہ ہے وہ جنگلی پنے سے یا غلط کاموں سے زیادہ اچھا ہے، یہ ہو گیا B۔ اور C اس کا ہو گیا compassion is better than cruelty، یعنی kindness compassion وہ جو ہے بہت بہتر ہے کرورتا سے۔ اور آخر میں D جو میں سنتا آ رہا ہوں، کئی دن سے میری فون پہ بات ہو رہی ہے شریواستو جی سے، D اس کا ہے ڈائلاگ از بیٹر دین ڈیڈ لاگ،
ٹھیک ہے. کہیں بھی اگر کوئی لڑائی بھی ہوتی ہے, کوئی جنگ ہوتی ہے, آپس میں لڑائی ہوتی ہے, گھر میں بھی لڑائی ہو جاتی ہے کئی بار, تو آخر میں کیا ہوتا ہے, ڈائیلاگ سے ہی سلجھتا ہے. تو یہ سارا آپ کا ABCD تھا ساکیت کا. اب چند باتیں کہہ کے, چونکہ یہ سر سید ڈے ہے, آپ منا رہے ہیں, میں ایک اور مبارکباد اس لیے دینا چاہتا ہوں شری واستو جی کو کہ انہوں نے اپنے کالج میں سر سید ڈے رکھ کے ایک پل بنایا ہے. ٹھیک ہے, کمیونٹیز میں پل بنایا ہے, کلچرز میں پل بنایا ہے, زبانوں میں پل بنایا ہے. اس کے لیے بے تحاشا مبارکباد کہیے. اور ایک میں اعلان کرنا چاہوں گا یہاں سے, ہو سکتا ہے کہ میں کڑوی بات کہتا ہوں کبھی کبھی, اس کے لیے لوگ مجھے پسند نہیں کرتے, اس کی مجھے پرواہ نہیں ہے, لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا جو ایگزامپل شری واستو صاحب نے یہاں ساکیت میں سیٹ کیا ہے, میری دلی خواہش ہے اس طرح کا ایگزامپل اور بھی ہماری جو یونیورسٹیز ہیں, جیسے AMU ہے, AMU میں مدن موہن مالوی کا پروگرام ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, مانو جہاں کا میں چانسلر تھا, وہاں میں نے ایک VC صاحب کو کہا تھا کہ مانو کے اندر ایک اٹل بہاری واجپئی چیئر ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اس لیے کہ بہت 10ویں پرائم منسٹر تھے وہ, اور انہوں نے ہی اس کا نقشہ بنایا تھا مانو کا. مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد. مل جل کے ہم لوگ صدیوں سے رہتے چلے آئے, قرنوں سے رہتے چلے آئے. وی ہیو لیوڈ لائک شوگر اینڈ ملک, وی ہیو جیلڈ ویل لائک شوگر اینڈ ملک. ہم ہندو, مسلمان, سکھ, عیسائی جتنے بھی لوگ ہیں, ہم ایسے ہی جڑے ہوئے جیسے ناخن سے گوشت. ٹھیک ہے, اور اس چیز کو ساکیت کالج بہت آگے بڑھا رہا ہے. تھوڑا سا میں بتانا چاہوں گا, ایک چھوٹی سی اجازت ہو تعلیم کے تعلق سے چھوٹی سی کہانی بتانا چاہوں گا. آپ لوگ کیوں اتنی خوش قسمت ہیں, ساری ہماری بیٹیاں بچیاں. ہماری ایک دوست ہوا کرتی تھی, ان کا نام ہے انیتا رام کا. ان کو میگسیسے ایوارڈ ملا تھا, اس لیے ملا تھا کہ وہ جو علاقے ہوتے ہیں جہاں پہ آدی واسی رہتے ہیں, وہاں پہ جا کر کے وہ ان ماں باپ سے کہتی تھی تم اپنے بچوں کو اسکول میں داخل کرو, چاہے وہ کہیں کے بھی آدی واسی ہوں, چاہے وہ مدھیہ پردیش کے ہوں, کہیں کے بھی ہوں, بہار سے ہوں یا تلنگانہ سے ہوں. وہ ان سے کہتی تھی جا کے اپنے بچوں کو اسکول میں داخل کرو. ان کے جو والدین تھے وہ بہت غریب لوگ تھے, 400 روپے ماہانہ, 500-600 روپے سے زیادہ ان کی تنخواہ نہیں تھی. وہ ان کو مطلب کہتے تھے ہمیں پریشان کرنے آتی ہیں, ہم بچوں کو داخل کریں گے, ان کی کتابیں, ان کی فیس, ان کا کپڑا لتا, جوتا, یہ ساری چیزیں ہم کہاں سے دیں گے. لیکن کچھ لوگوں نے ان کی بات سنی, بہت سے لوگوں نے نہیں سنی. اب میں کٹ ایک شارٹ پوائنٹ پہ آ رہا ہوں. ان میں سے 2 والدین ایسے تھے, ان کے بچوں نے اس اسکول میں داخلہ لیا. سرکاری اسکول تھا, بہت ہی سڑا ہوا اسکول تھا, ایک چھپر کے نیچے 1 سے 5ویں کلاس ہوتی تھی. لیکن یہ بچے پڑھتے رہے, یہ آگے اسکول میں گئے اور آگے اسکول میں گئے. الٹیمیٹلی ان کے اندر آگ تھی پڑھنے کی. شری واستو جی, ان کے اندر لگن تھی, جیسے آپ کی بچیوں کو میں نے سنا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ لگن ان دونوں بچوں کو کہاں لے گئی, وہ IIT چلے گئے. اور IIT میں یہ بات کرتی ہے, یہ بات تقریباً 20 سال پرانی ہے. ٹھیک ہے, 2004 کی. IIT میں گئے اور لاسٹ ایئر جو ان کا تھا, جو بھی کورس وہ کر رہے تھے IIT میں, مینجمنٹ کا, جو بھی کچھ ملٹی نیشنل کمپنیز تھیں, ان کمپنیوں نے ان دونوں بچوں کو ایبزارب کر لیا. اور ایک بچے کی تنخواہ 17 لاکھ اور ایک کی 11 لاکھ تھی. یہ 20 سال پہلے کی. تو یہ آگ میں پڑھنے کی, آگے بڑھنے کی. ٹھیک ہے, جیسے ہمارے وزیر اعظم بھی کہتے ہیں بچوں کے تعلق سے, اچھا کہتے ہیں, جو بھی کوئی اچھی بات کہتا ہے اس کو سمجھنا چاہیے اور اس کو جو ہے اپنانا چاہیے کہ بیٹی پڑھاؤ, بیٹی بچاؤ اور بیٹی پڑھاؤ. تو یہ جو کام کر کے دکھایا ہے, یہ ساکیت گروپ آف کالجز میں اور انڈر دا لیڈرشپ آف ہمارے شری واستو جی, یہ آپ لوگوں نے کر کے دکھایا ہے. ایک چیز میں اور کہنا چاہوں گا, ہماری ایک بچی تھی, اس نے شہزین بانو, اس نے کہا جی آپ سلطان ہیں اور آپ کیا کیا ہیں, مہمان ہیں. نہ ہی میں سلطان ہوں, نہ ہی میں مہمان ہوں, میں ایک بہت چھوٹا سا انسان ہوں جو کہ اب جڑ گیا ہے آپ کے کالج سے. ٹھیک ہے, مجھے بہت زیادہ افسوس ہوا جب شری واستو جی نے مجھ سے یہ کہا کہ ہمارے کالج کو کچھ پریشانیاں لاحق ہیں. باہر کوئی وہاں جو ہے نالا کھودا ہوا ہے, اس نالے سے بڑی پریشانیاں ہوئی ہیں. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اتنا پانی بھر گیا
کہ مطلب 5-10 فٹ پانی چلا گیا، لیب ساری چلی گئی، کمپیوٹرز چلے گئے، ان کا جو چھوٹا سا چڑیا خانہ تھا جس میں خرگوش تھے، اس میں کبوتر ہوتے تھے، وہ بھی سب اس میں بہ گئے. میرا دل بالکل یہ سن کے پھٹ گیا ہے واقعی میں. آئی واز شاکڈ ٹو سی تھنگس. اب اس کا کیا ہے دیکھیے، میں زیادہ تقریر کر کے بور نہیں کرنا چاہتا. آپ سب بچیاں، انہوں نے مجھے بتایا کہ ہماری بچیاں بہت اچھی پوزیشنز پہ گئی ہیں، کوئی انکم ٹیکس کمشنر ہے، کوئی بہت اچھی ڈاکٹر بن گئی ہے. یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے، کیونکہ یہ جو ہے this college, Shakir College, is an oasis in the desert of Pratapgarh. ٹھیک ہے، پرتاپ گڑھ میں آپ نے بتایا تھا کہ یہ بہت تاریخی جگہ ہے اور یہاں جو ہے سوم ونشی چھتری رہا کرتے تھے. اس طریقے سے بہت اچھی جگہ ہے، لیکن جس طریقے کا کالج آپ نے بنایا ہے، اور دیکھیے ایسا ہے، مجھے کچھ فالتو جو ہے تعریف کر کے کچھ لینا نہیں ہے. دیکھیے جو سامنے دکھتا ہے وہی بکتا ہے، وہی بولتا ہے. تو جو بچوں نے یہاں پرفارمنس کیا، جس طریقے سے ایک بچی نے، بلکہ ایک بچی جو انگریزی کی تصویر دے رہی تھی، میں نے پوچھا ان سے ارجن جی سے، یہ ٹیچر ہیں یا اسٹوڈنٹ ہیں؟ کہنے لگے نہیں اسٹوڈنٹ. تو یہ لیول ہے آپ کا. He has brought this college to the next level. ٹھیک ہے. اور اب اس کی خواہش یہ ہے، بچوں آپ بھی سنو، دیکھیے آپ کی بڑی ذمہ داری ہے. ونس یو آر آؤٹ آف دس کالج، آپ کا فرض بنتا ہے، آپ میں سے کوئی منتری بنے گی، آپ میں سے کوئی کہیں بہت بڑی پوسٹ پہ جائے گی، کوئی فورن کنٹری میں چلی جائے گی، کہیں بھی چلی جائے گی. مجھے اس کا پکا یقین ہے بہت اچھی اچھی جگہوں پہ جائے گی، کیونکہ آپ کی جو فیکلٹی ہے دس از پار ایکسلنس، بہت اچھی فیکلٹی ہے. جو پروگرام آپ نے کیے، جو کلچرل پروگرام پیش کیے، جو آپ نے کریٹو پروگرام پیش کیا، جو کمبا لگایا ہے میرے، یہ بھی بچیوں کا ہی بنایا ہوا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں آپ کا کالج تو آگے جائے گا ہی. آپ جب کالج سے باہر جائیں گی تو آپ کا کالج، آپ اپنے کالج کا نام روشن کریں گی. اور مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی ایک بات سن کے. ہم گاڑی میں جب آ رہے تھے ان کے ساتھ اس پروگرام میں، انہوں نے بتایا کہ میری جو بیٹیاں ہیں وہ اسی کالج سے پڑھتی ہیں. انہوں نے اپنی بچیوں کو کسی میرینڈا ہاؤس میں سینٹ اسٹیفنس میں نہیں بھیجا. تو دس اسپیکس والیومز آف دا کریڈیبلٹی آف ہز انسٹیٹیوشن. تو زیادہ نہ بول کر کے، اچھا سر سید کا ہم نے انگریزی میں بھی سنا، اردو میں بھی سنا. چند باتیں کہہ کے میں بات کو ختم کرنا چاہوں گا، کیونکہ میں چاہتا ہوں ایک روبنگ مائکرو فون ہو. عظمت میاں سے میں نے ریکویسٹ کی تھی، تب آپ لوگوں میں چلا جائے، ہلکا پھلکا جو بھی آپ کا سوال ہو یا کوئی ریفلیکشن ہو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اچھا سر سید احمد خان کا میں کہنا چاہوں گا کہ ان کے بارے میں کہا گیا تھا، سر سید تو کام کرتا تھا، ہماری باتیں ہی باتیں ہیں. ٹھیک ہے. یہ ادھر مراد آبادی نے غالباً ان کے لیے کہا تھا، اکبر الہ آبادی نے ان کے بارے میں یہ بات کہی تھی کہ یہ جو ہے آپ کے سر سید احمد خان یہ کام کرتے ہیں، ہماری صرف باتیں ہیں. اور ایک بات اور بتا دوں، سر سید احمد خان بہت ٹاپ نوچ لیول پہ چلے گئے تھے، لیکن ان کے کچن میں، ان کا جو کچن تھا اس کے اندر جب مہمان آ جاتے تھے ان کے گھر پہ تو 6 پیالیاں آئیں گی، 6 کپ ایک جیسے نہیں ہوتے تھے کہ سب کو چائے پیش کرتے. یہ ان کے سیکریفائس کا عالم تھا. سب کچھ انہوں نے اس میں لگا دیا. اور دوسری بات یہ کہ ان کو بڑا زد و کوب کیا گیا، جیسے مولانا آزاد کے ساتھ بھی ہوا. ٹھیک ہے. ان کو بھی جب پاکستان بن رہا تھا تو مولانا نے کہا کہ یہی ہماری مٹی ہے، اور اسی میں سر سید نے بھی کہا کہ اسی مٹی میں ہمیں مل جانا ہے. ٹھیک ہے. سر سید نے ہندوؤں سے بھی کہا کہ تم یہاں پیدا ہوتے ہو، اسی مٹی میں مل جاتے ہو، انہیں گھاٹوں میں جو ہے تمہیں جلایا جاتا ہے. مسلمانوں سے کہا کہ اسی مٹی میں آپ کو سما جاتے ہو، تو کیا ضرورت ہے. تو یہ سب لوگ، چاہے وہ گاندھی جی ہوں، چاہے مہامنا مالوی جی ہوں، یہ سمکالین لوگ تھے. اور ان لوگوں نے ہندوستان کے اس ٹائم کے جتنے بھی لوگ تھے اس کی لیگیسی کو آپ کو آگے لے جانا پڑے گا. سنسکاری لوگ بنائے، ٹھیک ہے، نیشنلسٹ لوگ بنائے، پیٹریوٹک لوگ بنائے. آپ سب اس لیگیسی کو آگے لے جا رہی ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ سب آگے جا کے مائیں بنیں گی. اور ماں کے تعلق سے ایک اسٹوڈنٹ ہے امریکن انگلش کا، اس کو میں پڑھاتا ہوں، تو اس کی نانی نے مجھے ایک بات کہی. اس کی جو ماں ہے، اس بچے کی ماں، شی از اے سنگل مدر. ایسے میں واقعہ بتا رہا ہوں. وہ اتنا ڈیووٹیڈ ہے اس بچے کو، یعنی ساری زندگی اس نے اپنے بچے کے لیے وقف کر دی. ٹھیک ہے. ڈیورس ہے،
لیکن ایک ایک سیکنڈ بچے پہ لگاتی ہے. تو میں نے اس کی بچے کی نانی سے, یعنی اس بچے کی جو والدہ ہے اس کے ماں سے کہا کہ میں نے ایسی ماں کو نہیں دیکھا جو اپنے بیٹے کے لیے 17-18 سال کا بیٹا ہے, ایک بھی انگلش پڑھ رہا ہے, اس کی پڑھائی سوئٹزرلینڈ اور USA سے ہوئی ہے. تو اس کی ماں نے ایک بات کہی, بچوں دھیان سے سننا, اس کی ماں نے ایک بات کہی کہ جب میں نے کہا تمہاری بیٹی بہت زیادہ ڈیووٹیڈ ہے, اس نے کہا کہ ٹھیک ہے ماں کا تو بڑا زبردست مقام ہے. اور اس نے ایک بات ایسی کہی, تھوڑی سی بلاسفیمک تھی اس کی نانی نے, کہ خدا نے غلطی کر دی, اب ہم تو کبھی کہہ نہیں سکتے, خدا ہمارے دل میں کہ غلطی خدا کرے گا. میں نے کہا بھی سنتے ہیں کیا کہتے ہیں. انہوں نے یہ کہا خدا نے جو غلطی کری وہ ماں بنا کے کر دی, ماں نے خدا کی نقل دی. تو آپ اس جگہ ہیں, ٹھیک ہے, مذہبی اعتبار سے میں ٹھیک نہیں ہوں. اور ماں کی ایک اہمیت اور بتاتا ہوں شریواستو جی, آپ کو بھی ایک ماں نے پالا ہے, ایک ایسا سپوت تھی جس نے اتنا اچھا ادارہ بنایا ہے. حضرت عمر علیہ السلام اپنی جب بڑے ہو گئے تو انہوں نے اپنی ماں سے کہا تم نے بڑی پریشانیاں جھیلی مجھے پالنے کے لیے, تو میں اس کا احسان تمہیں دینا, مطلب اس کا احسان میں کیسے دوں, بدلہ کیسے دوں. تو حضرت عمر نے ماں سے کہا, بڑی انہوں نے پریشانیاں جھیلی تھی, ماں نے حضرت عمر کو بڑا بنانے کے لیے, اتنا اہم کردار نبھانے کے لیے, آگے آنے والی نسلوں کے لیے مسکرانے لگی. ماں کہنے لگی میرا بیٹا کہہ رہا ہے کہ احسان چکانا چاہتا ہے. تو ماں نے کہا اچھا بیٹا ایک بات بتاؤ, مجھے یاد ہے جب تم نوزائیدہ تھے, بالکل نئے نئے پیدا ہوئے تھے, یو آر اے نیولی بورن انفینٹ. توجہ چاہوں گا شریواستو جی, یہ انتظام سب لوگ دیکھ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ایک واقعہ ہے, جب تم بہت چھوٹے تھے بہت تیز بارش ہو رہی تھی اور ہم چھپر کے نیچے ایک جھونپڑے میں رہتے تھے, اور اس چھپر سے پانی ایسا گر رہا تھا جیسے نل کی ٹوٹی ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ جب بارش ہو رہی تھی تو میں نے کام یہ کیا, ٹاٹ نیچے بچھایا, بوری ٹاٹ, اس پہ تمہیں لٹایا, اور تمہارے اوپر میں نے, مطلب میں اوپر پیٹھ جو تھی, میں نے جو پانی جہاں سے گر رہا تھا میں نے اپنی پیٹھ کے اوپر سارا پانی لے لیا, تمہارے اوپر پانی نہیں آنے دیا. تو یہ بتاؤ اس کا کیا چکاؤ گے احسان. تو یہ ماں کی اہمیت ہے, یہ اہمیت آپ کی بھی انشاءاللہ